سب سے پہلی یہ بات ہے کہ اگر آپ کو چاہیے کہ ہاں آپ کی دعاؤں پر کوئی گارنٹی دے یا آپ کی دعا قبول 100% ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پیڈ وظیفہ چاہیے 100% گارنٹیڈ ہو. مجھ سے نہیں، لوگوں سے میں نے کافی کمنٹس پڑھے ہیں دوسرے اسلامک چینلز کے نیچے جو وظیفے وغیرہ دیتے ہیں. تو آپ کو کسی سے کچھ بھی پیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تہجد ریگولر پڑھنا شروع کر دیں. تہجد ایک ایسی نماز ہے جس میں آپ کی دعا قبول ہونے کے 100% گارنٹیڈ چانس ہیں. میں یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی دعا کہ 90% چانس ہیں تو تہجد میں وہ 99% اور بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 100% جن کا یقین ہے. اور میرا یقین تو ایسا ہے کہ اگر تہجد میں کوئی چیز مانگی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو نہ ملے. لیکن تہجد میں یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن تہجد پڑھی اور پھر زندگی میں دوبارہ پڑھی نہیں. تہجد کی توفیق اللہ تعالیٰ اسی بندے کو دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنی ہوتی ہے جن کی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے قریب ہو جائے. اللہ تعالیٰ اسے تہجد کی توفیق دیتا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوگی تہجد پڑھنے کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات میں اگر کبھی 3 بجے 2:30 بجے آپ دیکھیں نا ونڈو سے باہر، سارے مسلمان مومین بھائی بہنوں کے گھروں میں لائٹ آف ہوتی ہے، کسی ایک اللہ والے بندے کی لائٹ آن ہوتی ہے کیونکہ وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہر ملک ہر شہر کی بات ہے. تہجد کی توفیق ملنا بہت بڑی بات ہے. ایک تہجد، ایک درود پاک اور ایک استغفار اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی توفیق آپ کو دی ہے. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگیں. آج کی اس ویڈیو میں میں نے جتنی بھی دعائیں کروائی ہیں وہ بیچ میں کروائی ہیں، تو آپ سب نے ان دعاؤں میں بھی شامل ہونا ہے انشاءاللہ. اور آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ تہجد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حدیث دونوں میں کیا ہے. حدیث وہ ہے جو ہمارے نبیوں نے لکھوائی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو میسج مل سکے، اور قرآن پاک وہ ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا. تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ اسراء. سب سے پہلے آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ سورہ الاسراء آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی تم رات میں نماز پڑھو، یہ تمہارے اوپر نفل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 79 آیت میں سورہ الاسراء کی نفل نماز یعنی کہ تہجد کا ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس نماز کے پڑھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے، یعنی کہ جو مقام تمہیں چاہیے اس پر پہنچا دے، یا پھر وہ محمود وہ والا مقام جو بہت اونچا ہوتا ہے، اونچے درجے کا مقام. اور صحیح مسلم حدیث نمبر 758 میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر آ کر اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا جس کی دعا میں قبول کر سکوں، جس کی میں مغفرت کر سکوں. یعنی کہ اگر آپ کے گناہ بھی زیادہ بڑھ جائیں اور آپ کو لگے کہ میں نے بہت گناہ کیے اپنی زندگی میں، تو پھر آپ کو تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. سب سے زیادہ جلدی معاف اللہ تعالیٰ تہجد میں کرتے ہیں اور استغفار کرنے سے کرتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں اگر گناہ زیادہ ہو جائیں یا کبیرہ گناہ ہو جائے تو تہجد پڑھیں اور استغفار کریں. اور اگر آپ چاہ کر بھی نہیں پڑھ پا رہے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا، آپ کو توفیق نہیں دی. لیکن بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نیت بھی کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھل پاتی. تو ان کے لیے خوشخبری ہے، اگر آپ نیت کر کے سو رہے ہیں اور آپ اٹھنا بھی چاہتے ہیں، آپ کی الارم سے بھی آنکھ نہیں کھلتی، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جیسے آپ روز نیت کر کے سوتے ہیں آپ کو ثواب بھی ملتا ہے. اور دوسری بات، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو بھی قبول کریں گے اور آپ کو تہجد کی توفیق ضرور ملے گی. کچھ ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں خود تہجد تک کھینچ کر لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے میرے بندے تو تہجد پڑھ. جب تو تہجد پڑھے گا تو تیرا رب تیری ساری دعائیں قبول کر لے گا. تو یاد رکھیں تہجد کی فضیلت ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. تو تہجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب باری آتی ہے تہجد کی ٹوٹل کتنی رکعت ہوتی ہیں. ٹوٹل رکعت تہجد کی 12 ہوتی ہیں. ٹوٹل تہجد کی 12 رکعت ہوتی ہیں. اور اس کی ٹائمنگ سب سے بیسٹ کون سی ہے، یہی کویشچن آتا ہے. تو جو لوگ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں انہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، ثواب اتنا ہی ملے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں تو تہجد کا سب سے بیسٹ وقت ہوتا ہے رات کا تیسرا پہر، جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا وقت. اور مجھے سب سے زیادہ نماز تہجد کی 2:30 سے 3 بجے کے بیچ میں پسند ہے. یہ میں اپنا بتا رہی ہوں، یہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں اچھا لگتا ہے، بٹ جب بھی میری کوئی اسپیسیفک دعا ہوتی ہے تو اس بیچ میں نماز پڑھتی ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ پہلے عرش پر آ کر
खुद कह रहे हैं ना कि है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई मुझसे दुआ तलब करने वाला, है मेरा बंदा जो मेरे से मोहब्बत इज़हार कर रहा हो। तो जब अल्लाह ताला देखता है कि मेरा मोमिन बंदा, और ख़ासकर जवान, जब कोई जवान बंदा तहज्जुद पढ़ता है तो अल्लाह बहुत मुस्कुराता है। अल्लाह उस इंसान के लिए मुस्कुरा रहा है, तहज्जुद पढ़ने वाले के, और अपने फ़रिश्तों से कह रहा होता है, मेरा बंदा अपनी नींद छोड़कर, अपना नरम बिस्तर छोड़कर मेरे लिए खड़ा हुआ है, ये क्या मांग रहा है? इसकी दुआ कबूल करनी है। ठीक है? इसकी दुआ कबूल करो, क्योंकि अल्लाह ताला को तो हुक्म देना होता है ना, कभी वो फ़रिश्तों को भी दे सकता है, कभी वो खुद भी कह सकता है, बस अल्लाह को तो इतनी कहने की ज़रूरत है, हो जाए ये काम। लेकिन अल्लाह ताला फ़रिश्तों के साथ बात करके मुस्कुराता है उस इंसान के लिए जो तहज्जुद पढ़ता है, और कहते हैं, फ़रिश्तों देखो मेरा बंदा क्या माँग रहा है, और उसे वो चीज़ दे दो। और जब तीसरा पहर होता है तो अल्लाह खुद वहाँ खड़ा होता है, पहले अर्श पे, और जब हम सजदा करते हैं तो हम अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, और फिर जो भी हम दुआ माँगते हैं अल्लाह उसे कबूल करता है। तो जिसकी दुआ कबूल नहीं हो रही वो तहज्जुद पढ़कर भी दुआ माँग सकता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी दुआ कबूल ज़रूर होगी। अब मैं आपको बता दूँ, तहज्जुद की टोटल तो 12 रकात हैं, लेकिन आप सिर्फ़ 2 रकात भी अदा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारी आँख नहीं खुलती, टाइम जा रहा होता है, फ़जर से 20-25 मिनट पहले अगर आपकी आँख खुल जाती है तो आप सिर्फ़ 2 रकात तहज्जुद नमाज़ भी अदा कर सकते हैं, आपको सवाब उतना ही मिलेगा। और तहज्जुद की जो नमाज की नियत है वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी 2-2 रकात करके आप नियत करें, 2 रकात नमाज नफ़िल आप इसमें दिल में इरादा कर लें, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलकर नियत करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से कर लें, नियत करती हूँ नमाज की वास्ते अल्लाह के, 2 रकात नमाज नफ़िल तहज्जुद, रुख़ मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आपने नियत कर ली, तो नियत करने के बाद आपने क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपने सना पढ़ना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी वाला, ठीक है? उसके बाद आपने सूरह फ़ातिहा पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद आपने कोई भी आयत आपको याद है कुरान पाक की, आप वो पढ़ सकते हैं, चाहे बेशक आपको इन्ना अतईना कल कौसर ही याद क्यों ना हो। और यहाँ पे ज़्यादातर मैं सबको कहती हूँ, जो भी नफ़िल नमाज़ हो उसमें सूरह इखलास पढ़ा करें, क्योंकि सूरह इखलास की खुद एक अलग से अपना पढ़ने का बेनिफिट भी है, और इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है, क्योंकि इसमें अल्लाह का ज़िक्र है, सिर्फ़ अल्लाह की तारीफ़ हो रही है। और दूसरी बात, 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से कुरान पाक का सवाब मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हर रकात में कुरान पाक का भी सवाब मिले, तो आप 3 टाइम्स सूरह इखलास पढ़ लें अलहम्दु शरीफ के बाद, या फिर आपको जो भी छोटी-छोटी आयतें याद हों, जैसे अलम नसरा या चारों कुल याद हों, वो पढ़ सकते हैं, और आपने 2-2 रकात करके ही तहज्जुद की नियत करनी है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि तहज्जुद में रकातें कितनी हैं और नियत कैसे करनी है। 2-2 रकात करके इसकी नियत करेंगे, ठीक है? और आपने इसमें चाहे आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें हर रकात में, कोई गुनाह नहीं है, ना ही कोई गलत चीज़ है, बल्कि बहुत अफ़ज़ल चीज़ है। कुछ लोग तो ऐसे भी पढ़ते हैं जो पूरी 12 रकातें पढ़ते हैं ना, पहले वो पहली रकात में 12 बार सूरह इखलास पढ़ते हैं, फिर 11 रकात में 11 सूरह इखलास पढ़ते हैं, फिर जब वो 2 रकात नफ़िल नियत करते हैं, फिर 10 बार सूरह इखलास पढ़ते हैं, फिर 9 बार सूरह इखलास पढ़ते हैं। ऐसे करते जब उनकी 1 रकात रह जाती है तो फिर 1 सूरह इखलास पढ़ी जाती है। ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि तहज्जुद में मांगी गई दुआएं क्यों कबूल होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने हदीस नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला खुद पहले अर्श पर आकर आवाज़ लगाते हैं कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला, है कोई मुझसे मग़फ़िरत करने वाला जिसकी मैं दुआ कबूल कर सकूँ, जिसको मैं अता कर सकूँ, है कोई बंदा जो मेरे लिए जाग रहा हो, है कोई जो अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा हो। तो आप सोचें कि जब अल्लाह ताला खुद अर्श पर आ रहे हैं तो उसकी दुआ क्यों कबूल नहीं होगी। और ये वक्त अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप खुद देखें कि इस वक्त में ना इतनी गहरी नींद आ रही होती है, इतनी मीठी नींद आ रही होती है इंसान को, और दिल नहीं करता बिस्तर छोड़ने का, खासकर सर्दियों में। लेकिन अगर इंसान सर्दी नहीं देख रहा, गर्मी नहीं देख रहा, और वो खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, तो वो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ताला मुझे मेरी नींद प्यारी नहीं है, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। या आप बेशक अपनी दुआ के लिए ही क्यों ना खड़े हो, खड़े तो आप अल्लाह के सामने हैं ना। जो लोग कहते हैं कि अपनी दुआओं के लिए कर रहे हैं, तो खड़े तो हम अल्लाह के सामने हैं, अल्लाह से मांगने के लिए खड़े हैं। अब अगर आपकी कोई दुआ ऐसी है जो आप चाहते हैं कि बहुत जल्द कबूल हो जाए और अल्लाह ताला उस पर कुन फरमा दें, तो आप तहज्जुद में अपनी दुआ को मांगना शुरू कर दें। इस बात की गारंटी है कि तहज्जुद में मांगी गई दुआएं
کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کی بھی کوئی اسپیسیفک دعا ہے جو آپ کو بہت جلد چاہیے تو پھر آپ اللہ سے تہجد میں مانگیں۔ اور آپ تو رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ویسے ہی ہر چیز کا ثواب اور اجر بڑھ جاتا ہے، اور تہجد آپ کو آسانی سے مل بھی جاتی ہے۔ تو تہجد پڑھ کے دعا کیا کریں، کیونکہ ایک تو آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہر انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس سے بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری بات وہ تہجد میں اس دعا کو مانگ لیتا ہے، تو آپ کو ملنی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ ایک تہجد کا وظیفہ شیئر کر دیتی ہوں جو بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے اپنے آپ میں، اور اس کا میننگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ بتاؤں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو جتنا ہو سکتا ہے، یعنی کہ 2 تسبیح، 3، جتنا بھی آپ کو ٹھیک لگے، آپ اتنی ہی بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے اسکرین پر بھی لکھ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کہ ہم عبادت بھی تیری کر رہے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا تو محتاج ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہمیں کچھ بھی دے سکتا ہے، اور جب تک اللہ نہیں چاہتا تو ہم اس انسان کو یا اس چیز کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا۔ تو جب ہم تہجد میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے تو میں اسے کیوں نہ دوں۔ تو تہجد میں آپ اس کی 2، 3، 4، 5 جتنی بھی آپ کے پاس وقت ہے اتنی تسبیح پڑھیں، اور اپنی اس دعا کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ تہجد میں یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی جو دعا ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی تسبیح، کوئی بھی سورہ، کوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت جب بھی آپ کریں تو آپ پہلے اول میں بھی اور آخر میں بھی درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ سورہ فاتحہ اور درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نمازیں ان کے بنا مکمل نہیں ہو رہی، تو آپ خود سوچیں کہ ان کا بینیفٹ کتنا ہے۔ اور پھر تہجد میں آپ استغفار بھی کر سکتے ہیں اگر آپ توبہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ دعا قبول کروانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ لا الہ الا انت سبحان انی کن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے؟ کنت من الظالمین، کبھی کنتم نہیں پڑھنا۔ تو آپ اس آیت کا ورد کر سکتے ہیں تہجد میں اگر آپ دعا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ مغفرت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو تہجد بہت سمپل لینگویج میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو ڈسکرپشن میں 1-2 لنک دے رہی ہوں اپنے ہی چینل کے، تہجد سے ریلیٹڈ انفارمیشن پہلے بھی دی تھی، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرواتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو گیو اوے کا بتاتی ہوں۔ اب یہ ایک دعا آئی ہے، یہ لکھتی ہیں کہ میں انڈیا سے ہوں، فرین کے لیے دعا کریے گا اس کی گورنمنٹ جاب ہو جائے، اس کے 27 فیب کو ایگزام ہے انشاءاللہ۔ اور آپ اگر فرین ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو انہیں بھی بتائیں کہ فرین استغفار کثرت سے کریں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کی جاب ضرور لگے گی۔ اور ایک دعا آئی ہے، آپی جی السلام علیکم، میرا نام محمد طارق ہے، میں انڈیا مدھیہ پردیش چندوانا سے ہوں، میرا نکاح میری محبت زویا علی خان سے ہو جائے، آمین ثم آمین۔ آپی جی میرے لیے بھی دعا کریں، میری صحت ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ اور دیکھیں جہاں لڑکیاں دعا کرواتی ہیں وہاں لڑکے بھی کرواتے ہیں۔ اور نیکسٹ دعا ہے، السلام علیکم آپی، پلیز میرے لیے دعا کریں، میں بہت پریشانی میں ہوں، آپی پلیز میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور کر دے، میری نیک دعا کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں اللہ جلد سے جلد ختم کر دے، پلیز آپ سب بھی ان کے لیے ضرور دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیک دعا کو قبول کرے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں۔ اور نیکسٹ دعا ہے، ایک بیٹی نے اپنی امی کے لیے کروائی ہے کہ آپی میری امی کے لیے پلیز دعا کیجیے گا، اللہ انہیں شفائے کامل عطا فرمائے، 2 سال سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ سب سے دعا کروائیے، آپ اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، آپ سب ان کی امی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، شفا دے، اور آپ کی جو بھی امی کو پرابلم ہے اللہ اسے ٹھیک کر دے۔ انشاءاللہ آپ بھی اپنی امی کے لیے روز دعائیں کریں۔